بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ایس سی او اجلاس میں بہترین مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بتایا کہ وہ اسلام آباد سے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ڈے کنکلوڈ ہوا۔ آج بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے ملک بھارت، اور لیکن جاتے جاتے ہی ٹویٹڈ، اور جو ٹویٹ انہوں نے کی وہ کہا تھینک یو پاکستان۔ میں کنیکٹیویٹی کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑے محتاط رہے ہیں سارے ٹور کے دوران۔ شروع میں لگ رہا تھا کہ جیسے جو بھارتی وزیر خارجہ کا آنا ہے اور بڑے جو ہے محتاط انداز میں لگتا تھا کہ کچھ اب دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کا انٹریکشن نہیں۔ شکریہ ادا کیا انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا، فار دا ہاسپٹیلٹی اور فار دا کرٹسیز۔ یہ ان کی جو ٹویٹ تھی جے شنکر صاحب کی، یہ وہ تھی جس کو پاکستان کے اندر کافی ڈسکس کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ایک سمجھیں کہ مائل سٹون ہے جو پاکستان نے اچیو کی ہے۔ ایک تو شکر ہے کہ کانفرنس جس کا انتظار تھا وہ ختم تو ہوئی، عوام بھی تھوڑی خوش ہے۔ عوام اس لیے خوش ہے کہ ہر چیز بند تھی، ہر جسے آپ کہہ لیں کہ وہ کہیں گے نا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ملک کے اندر اسلام آباد کے اندر کھلا ہو، اور ہم سب لوگ یہاں پہ یقیناً گھروں میں لوگ پریشان تھے، قید تھے، باہر سڑکیں بند کی ہوئی تھی کیونکہ اتنا ہائی پروفائل وزٹ ہے، تو اسلام آباد کے کچھ سیکٹر بند کرنا ان کا بنتا تھا حکومت کا۔ اینی ہاؤ دیٹس اے سیپریٹ کویسچن۔ لیکن میں آپ کو لیے جو خبر لے کے آیا ہوں، امپورٹنٹ نیوز، ایک یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو جے شنکر صاحب ہیں انہوں نے جاتے ہوئے تھینکس کیا، لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو فارن منسٹر ہیں، اور جے شنکر صاحب، ان کی ایک ملاقات ہوئی کھانے کے اوپر۔ جو جب کانفرنس کنکلوڈ ہو گئی تو لنچ تھا، لنچ کے اوپر سننے میں آیا ہے جو کہ پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا، اور رپورٹ بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ آج جب کھانا شروع ہونے لگا تو اس سے پہلے پاکستان کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کو ایک ریکویسٹ آئی کہ جے شنکر صاحب ایک انٹریکشن چاہتے ہیں فارن منسٹر صاحب سے، پاکستان کی فارن منسٹر صاحب سے، تو اس کا بیسٹ طریقہ پھر یہی تھا کہ ان کو ان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ سو جے شنکر صاحب اور پاکستان کے فارن منسٹر نے کھانا اکٹھا کھایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو جیسچر تھا ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہی از اے سیزن ڈپلومیٹ، بڑے منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں، ان کو سفارتکاری بڑی زبردست آتی ہے، ان کو پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کس طرح بولنا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے کہی، اور ایک چھوٹی سی اس کی ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے۔ سننے میں آیا کہ کرکٹ کے اوپر بات کی، ظاہر بات ہے کشمیر کے ادھر گلا نسانا شروع کر دینی ہے۔ یہ تو نہیں تھا نہ کہنا کشمیر تمہارا، کشمیر ہمارا ہے، یا 370 یہ وہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو حکومت جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے، کئی لوگ جو اپوزیشن میں وہ کہہ رہے ہیں لو جی پاکستان نے سودا کر دیا، نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 370 کی بات ہی نہیں کی، مودی صاحب کی بات کی۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ سمجھنے کی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب بات شروع کرنی ہوتی ہے تو کنسنسس، کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ ڈسکشن تو ہوگی، پہلے بات تو ہونے دے، بات شروع ہوگی، بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا۔ حالی ہاتھ بھی نہیں پورا ملایا تھے، ہر بندہ آدھا کشمیر تے سودا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا کوئی کہیں نہیں ہوا، کشمیر ادھر ہی ہے جدھر ہے۔ کشمیر نہ ہم طاقت سے لے سکتے ہیں نہ وہ طاقت سے لے سکتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، اور سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ بہرحال جو چیز سمجھنے والی ہے، جو چیز کرنے والی ہے، وہ سمپل سی ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جے شنکر صاحب سے بات چیت ہوئی، ایک ہلکا پھلکا ڈائلاگ ہوا، گپ شپ ہوئی کھانے کے اوپر، اور دونوں ایک دوسرے کو، یہی وجہ ہے
دیکھیں جب جے شنکر آئے ہیں کل، اگر آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں تو جے شنکر نے سمجھے کہ بہت اچھا یہ ٹرپ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جے شنکر صاحب کا اگر ٹویٹر ہینڈل دیکھیں تو وہ کل جاتے جاتے انہوں نے خیر تھینک یو کا گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ تو سارا ہوا انہوں نے ہوگا، لیکن جس طرح کا جیسچر پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کو دیا، گو کہ جب بلاول وہاں پہ گئے تھے تو سفارتی آداب کے برخلاف جو ہے ہمیں جیسچر ملا تھا انڈیا کے اندر، لیکن پاکستان نے ایک اچھا جیسچر دیا. پرائم منسٹر نے ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کیا، اور آج جو زورانے پر وزیر خارجہ کی اور اسحاق ڈار کی اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر جاتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کا جو ہے ایک اچھے انداز میں جاتے ہوئے ایک شکریہ ادا کیا، تو یہ ایک اچھی جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس پورے کانفرنس میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ دو ملک جو آپس میں صرف تنظیم کی حد تک بات چیت کو لے کے چل رہے تھے، ان کے درمیان کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آئی اس ساری ایکسرسائز کے دوران. پاکستان نے سفارتی طور پہ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے، پہلا مائل سٹون انہوں نے عبور کیا ہے. نیکسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہیڈ آف اسٹیٹس ہی ہے، جو یقیناً 2026 کی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں وہ ہیڈ آف اسٹیٹس کو پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو جائے، اور لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے تو اعلامیہ بڑا جو ان کا ایجنڈا ہے ایس سی او کا اس سے باہر نہیں ہے. وہی ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، قومی مفادات کی بات ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، غربت کے خاتمے کی بات ہوئی ہے. اس پورے اعلامیے کے اندر کوئی جو علاقائی سلامتی جو اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے تو اس میں ایسی کوئی کنٹروورشل چیز شامل نہیں ہے. بڑا روایتی سا اعلامیہ ہے، اور ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں، اس پہ جنگ کی صورتحال مسئلہ تھا، اس حوالے سے کوئی چیز ہو، لیکن اس میں کوئی انٹرنیشنل ایشوز کو ٹچ نہیں کیا گیا. دوسری آج صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے افغانستان کے سے جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس پہ پرائم منسٹر نے بات کی، اور ہمیں وہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہوئی نظر آئی اس اعلامیے کے اندر. تو ایک اچھی سفارتی کوشش تھی، اور ایک اچھے طریقے سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان نے اس کو انجام دیا، اور تمام مہمان جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کا اس وقت نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے، اور جب یہ لیجیٹیمیسی کا فقدان ہوتا ہے تو میری کئی ایکسپرٹس سے جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی ممالک تو ان کے ساتھ خط و کتابت بھی نہیں کرتے، وہ اس حد تک کیئرفل ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر کے اگینسٹ نہیں جانا. تو افغانستان جب تک خود پوسچرنگ ایسی نہیں کرے گا، اس کو شو نہیں کرائے گا ول کو کہ وہ ورلڈ آرڈر میں ریکگنائز ہونے میں انٹرسٹڈ ہے، اور جب تک اس کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی تب تک اس کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرنا بھی اتنا پاسبل نہیں ہے. وائی؟ بیکاز اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی، اٹس اے ویری ڈفرینٹ سوسائٹی. اپیرنٹلی دے ڈونٹ کیئر کہ ان کو اتنا زیادہ کوئی ریکگنائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر P5 کی ہی بات کر لیں تو ویسٹ اگر نہیں ریکگنائز کر رہا تو اس میں سے تو گلوبل ساؤتھ ہے وہ تو کر رہا ہے ریکگنائز، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے دفاتر تو کھول لیے ہیں، صرف آفیشلی ورلڈ آرڈر کے ساتھ چل رہے ہیں وہ، اور انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ورلڈ فورم کے اوپر جا کے. لیکن کنیکٹیوٹی میں بھی انگیج ہو گئے ہیں، وہاں ریلوے ٹریکس بھی ہیں، کسی حد تک ٹریڈ بھی شروع ہو رہی ہے. پھر ان کا خیال شاید یہ ہے کہ بیکاز دے آر دا ہب آف نیچرل ریسورسز، اور اس وجہ سے وہاں پہ آنا ہی پڑے گا انویسٹر کو، چائنا سے بھی، رشیا سے بھی، اور جگہوں سے. تو شاید وہ اس چیز میں بہت اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ